21ویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج 21ویں تراویح ہوئی، 25 جز ہو گئے، الیہ یردو پڑھا گیا۔ اس پارے میں 20 رکوع ہیں۔ سورہ حام میم سجدے کا آخری رکوع، سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان، سورۃ الجاثیہ مکمل پڑھی گئیں۔ آج کے تلاوت کردہ پہلے رکوع میں فرمایا، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے، انعام ملتا ہے تو روگردانی کرتا ہے، اور تکلیف آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ اظہار حق کے لیے ہم اپنی نشانیاں خود ان کی ذات میں اور اطراف عالم میں دکھاتے ہیں۔ سورۃ الشورى کے پہلے رکوع میں فرمایا، اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ مشرکین اللہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کرتے ہیں کہ آسمان پھٹ کر گر پڑے گا، مگر اللہ کی شان رحمت اور فرشتوں کی تسبیح و دعا کی برکت سے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اسی طرح پیغمبر آخر الزماں پر وحی کے ذریعے قرآن اتارا تاکہ آپ دنیا کی مرکزی آبادی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف عالم کو خبردار کر دیں۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، ہر اختلاف کا فیصلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے اور جانوروں کے بھی جوڑے بنائے کہ ان کی نسل جاری رہے۔ آسمانوں و زمین کی کنجیاں اور کیلیاں اس کے قبضے میں ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی راستہ پسند فرمایا جس کی تاکید پچھلوں کو تھی کہ امن قائم کرو اور اختلاف سے بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ اختلاف تو آپس کی ضد سے پیدا ہوتا ہے۔ اب جو اختلاف ڈالے گا اور ماننے سے انکار کرے گا وہ غضب الہی کا مستحق ہوگا۔ تیسرے رکوع میں فرمایا، جو دنیا کا طلبگار ہے اسے ہم دنیا ہی میں کچھ دیتے ہیں، اس کا آخرت میں حصہ نہیں، اور جو آخرت کا طلبگار ہے وہاں اس کو کئی گنا ثواب ملے گا۔ ظالموں کا وہاں ضرور حساب ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو، میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، ہاں رشتہ داری کا پاس لحاظ رکھو۔ اگر اللہ رزق کے دروازے کھول دے تو کوئی کسی کے تابع نہیں رہے۔ وہ انسانوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا، تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ سمندر میں پہاڑ نما جہاز اس کی قدرت کا نشان ہے۔ دنیا میں تم کو جو کچھ ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ آخرت کی نعمتیں سدا رہنے والی ہیں۔ ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، جب غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کے احکامات قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور ہمارا دیا خرچ بھی کرتے ہیں۔ بغاوت سے کوئی چڑھائی کرے تو مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ معافی کی فضیلت اور ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ اس سورت کے آخری رکوع میں فرمایا، ہدایت و گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اس کے کاموں میں کسی کا دخل نہیں۔ اولاد کا ہونا اور نہ ہونا سب اس کی مرضی پر موقوف ہے، وحی کے اقسام وغیرہ وغیرہ۔ سورۃ الزخرف کے پہلے رکوع میں فرمایا، قسم ہے اس کتاب مبین کی، اس قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ اللہ نے انسان کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، مگر انسان بڑا ناشکرا ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، اس سے بڑھ کر انسان کی خباثت اور کیا ہوگی کہ وہ اللہ کی ذات سے انسانی رشتے جوڑتا ہے، اس کی اولاد ثابت کرتا ہے، کسی کو اس کا بیٹا بیٹی قرار دیتا ہے۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ اور اپنے قوم کو نصیحت،
مشرکین عرب کہتے تھے کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ گویا یہ اللہ کی تقسیم کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کفر اختیار کر لیں گے تو اللہ اپنے منکروں کو بہت کچھ دیتا۔ چوتھے رکوع میں فرمایا، جو شخص نصیحت اور ذکر الہی سے منہ موڑتا ہے اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ وحی کی پیروی کا حکم قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے نصیحت نامہ ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پانچویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، فرعون کی سرکشی اور آخر میں اس کی تباہی کا ذکر ہے۔ چھٹے رکوع میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا اشارہ اور آخرت میں تمام دوستیاں دشمنی سے بدل جائیں گی، ہاں نیک لوگوں کی دوستی قائم رہے گی۔ اس سورت کے آخری رکوع میں فرمایا، ان بندوں پر اس روز نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں عیش و آرام کے نقشے میں، اور مجرمین عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ آسمان و زمین میں بادشاہت، پاکی و تعریف صرف اللہ کی ہے۔ سورۃ الدخان کے پہلے رکوع میں فرمایا، قرآن کریم کو ہم نے ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، وہ شب قدر ہے جو رمضان مبارک میں ہوتی ہے۔ قضاء و قدر کے فیصلے، اللہ کی وحدانیت و ایکتائی کے دلائل، قیامت کی علامتیں اور ایک دھواں نکلے گا جو عذاب کی طرح لوگوں پر چھا جائے گا، اور آخرت کی سخت پکڑ کا ذکر، اور پھر فرعون کی تباہی کا نقشہ۔ دوسرے رکوع میں بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر، قوم تبع اور دیگر اقوام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ آسمان و زمین اور یہ ساری کائنات بیکار کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ سب ایک عظیم مقصد سے پیدا کیے گئے ہیں، اس کو سمجھو۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا، زقوم نامی درخت دوزخیوں کا کھانا ہوگا، اس کا پھل شیطان کے سروں کی طرح ہوگا، کھولتا ابلتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اس کے سر پر بھی عذاب کا گرم پانی ڈالا جائے گا۔ ہاں، جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری سے زندگی گزاری ان کے لیے تو ہمہ قسم کی نعمتیں اور ہمیشہ کی زندگی، یہ رب کریم کا ان پر فضل و انعام ہوگا۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کے ذریعے نبی کی زبانی سب بتلا دیا گیا۔ سورۃ الجاثیہ کے پہلے رکوع میں فرمایا، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے زمین و آسمان میں بے شمار نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم اے نبی آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ اب یہ لوگ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ منکرین کے لیے دنیا کے سارے ساز و سامان بیکار ہیں، آخرت میں کچھ کام آنے والے نہیں۔ ہدایت سے بھرپور یہ قرآن ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، بحر و بر میں، آسمان و زمین میں قدرت نے تمہارے لیے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں اور سب کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، بس جو نیکی کرے گا تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو برا کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور بہت کچھ دیا گیا، مگر انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا اور احکامات سے بھرپور شریعت آخری پیغمبر کو عطا فرمائی، اور اس کی اتباع کا حکم ہے، کیونکہ یہ قرآن انسانوں کے لیے بصیرت ہے اور ہدایت و رحمت ہے یقین لانے والوں کے لیے۔ یہ تیسرے رکوع میں فرمایا، دیکھو خواہش نفس کو معبود نہ بناؤ، خواہش کی پیروی انسان کو گمراہی کے گڑھے میں لے جائے گی اور کہیں کا نہ رکھے گی، حالانکہ آخرت برحق ہے اور دوبارہ زندہ ہو کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں ہے، اہل باطل قیامت کے دن بڑے نقصان میں ہوں گے، مارے ہیبت کے ہر فرقہ اور ہر جماعت گھٹنوں کے بل گر جائے گی، اور ہر جماعت کو اس کے نامہ اعمال کے طرف بلایا جائے گا۔ ایمان والوں کے لیے جنت اور منکروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور آخری آیتوں میں فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے آسمان کا، رب ہے زمین کا، رب ہے سارے جہانوں کا، اور اسی کی کبریائی و بڑائی قائم ہے آسمان و زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔